اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں دو چیزوں کا تذکرہ تھا، شراب اور جوئے کا۔ شراب سے متعلق موٹی موٹی باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب جوئے سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ والمیسر، المیسر یہ عربی زبان میں مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں میں جوئے کی بہت ساری شکلیں رائج تھیں۔ ان میں سے ایک شکل یہ بھی تھی کہ وہ کچھ لوگ مل کر اونٹ ذبح کرتے تھے اور پھر جوا ہوتا تھا کہ کسی کے کتنے حصے نکل آئے، کسی کے کتنے حصے نکل آئے، اور جس کا کوئی حصہ بھی نہیں نکلتا تھا ساری قیمت اونٹ کی وہ ادا کرتا تھا۔ اور اس کھیل کے اندر دو پہلو بڑے اہم تھے۔ ایک یہ کہ یہ سارا کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، یہ خود نہیں کھاتے تھے، اور دوسری طرف اس میں شریک ہونے والوں کو ایک قسم کا فخر ہوتا تھا اپنی سخاوت کا، اپنے خرچ کرنے کا۔ تو یہ چیز اس کھیل میں دلچسپی پیدا کرتی تھی۔ چنانچہ جو لوگ اس کھیل میں شریک ہوتے تھے ان کو بڑے سخی تصور کیا جاتا تھا، اور جو شریک نہیں ہوتے تھے ان کو بخیل اور منحوس اور اس قسم کے القاب سے نوازا جاتا تھا۔ اس لیے یہ بڑے شوق سے اس کھیل میں شریک ہوتے تھے۔ تو چونکہ اس کھیل میں گوشت کی تقسیم کار کا مسئلہ تھا، اسی لیے اس کو المیسر، جس کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا، اس سے تعبیر کر دیا گیا۔ اور جوا ہو، قمار ہو، میسر ہو، یا آج کل جس کو لاٹری نکلنا یا لکی وغیرہ اس قسم کے نام، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ تو انشاءاللہ تفصیل اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ قمار کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے المخاطرہ، خطرہ، کہ یا تو اپنا بھی چلا جائے گا یا دوسرے کا بھی آ جائے گا، یا بالکل ختم یا بہت سارا کچھ مل جائے گا۔ اس کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے۔ اس کی معاشرت پر کیا اثرات پڑتے ہیں وہ اپنی جگہ انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا، لیکن المخاطرۃ من القمار، کہ جہاں پر نفع و ضرر کا مخاطرہ پیدا ہو جائے، خطرہ پیدا ہو جائے کہ یا سب گیا یا بہت سارا کچھ مل گیا، تو بس وہ قمار ہے، جوا ہے اور میسر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بخلاف بیع و شراء کے، یا بیع و شراء کی بات بعد میں رکھتے ہیں، انعام کے۔ انعام اس سے مختلف چیز ہے۔ انعام میں یہ ہوتا ہے کہ نفع عدم نفع، کہ اگر میں جیت گیا تو مجھے یہ نفع مل جائے گا، اگر میں ہار گیا تو یہ نفع مجھے نہیں ملے گا۔ نفع اور عدم نفع اور چیز ہے، نفع اور ضرر یہ اور چیز ہے، یا نفع مل گیا یا نقصان ہو گیا۔ اور چونکہ اس میں انسان کی روزی کا سارا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ دوسرے کا نقصان ہوگا، دوسرے کا جتنا بڑا نقصان ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا فائدہ ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ جتنا بڑا اس کا فائدہ ہوگا اتنا ہی بڑا دوسرے کا نقصان ہوگا۔ اور یہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، اثار کا جذبہ ہو، دوسرے کے کام آئے، جبکہ یہ قمار کی بنیاد ہی دوسرے کو نقصان پہنچانے پر ہے، کہ جتنا بڑا اپنا فائدہ ہوگا دوسرے کا اتنا ہی بڑا نقصان ہوگا۔ یہ اس کے اندر آج کل جو رائج صورتیں ہیں بہت ساری ہیں، جیسے بولی والی کمیٹی ہے، یہ بھی قمار ہے، سود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یا جتنا اس کے اندر یہی چیز ہے کہ نفع اور ضرر، یا تو جتنا اس کا حق بنتا ہے اس میں سے بھی کچھ کم ہو جائے گا،
یا پھر اس کو اپنے حق سے زیادہ مل جائے گا۔ جو مال اس کو زیادہ مل رہا ہے وہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے، اور جو اس کا اگر کم ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ بھی کسی کام کے بدلے میں نہیں جا رہا۔ تو اس لیے یہ بھی قمار کے اندر داخل ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو بچپن کے کھیل ہوتے ہیں، جیسے گولیاں کھیلا کرتے ہیں بچے، اور اسی طرح اخروٹ کھیلتے ہیں، آج کل تو اس کا رواج کم ہو گیا ہے، لیکن کسی وقت میں اس کا بہت بڑا رواج تھا۔ خاص طور پر ہم لوگوں کے بچپن کے زمانے میں یہ کھیل بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اس میں بھی یا گولیاں دوسرا جیت جاتا یا وہ جیت جاتا، جو جتنا زیادہ جیت گیا اتنا ہی دوسرے کا نقصان زیادہ ہو گیا، یہ بھی قمار کے اندر داخل ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ناواقفیت کی بنیاد پر بچوں کی لاشعوری کی عمر میں ہی نشو و نما اس بنیاد پر ہو رہی تھی کہ ہماری زندگی کا مدار دوسرے کے نقصان پر ہے، ہم جتنا دوسرے کا نقصان زیادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ زیادہ ملے گا۔ تو دوسرے کی موت میری حیات ہے، دوسرے کا نقصان میرا نفع ہے، تو اسی بنیاد پر یہ کھیلیں ہوتی تھیں۔ اور آج کل بیڈمنٹن ہے، تاش ہے، اور اس قسم کی بہت ساری کھیلیں ہیں جو شرطیں لگا کر کھیلی جاتی ہیں، یہ چوسر وغیرہ اور اس قسم کی کتنی ہی چیزیں ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ مال لگایا جاتا ہے۔ بلکہ اگر مل کر چندہ ڈال کے وہ مال اکٹھا کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ سود کے اندر، قمار کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مال اس کا ہوتا ہے، کچھ اس کا ہوتا ہے، اب دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے، یا سارا وہ لے گیا یا سارا وہ لے گیا۔ تو جو مل کر چندہ جمع کر کے ایک رقم بناتے ہیں یا کچھ چیزیں خریدتے ہیں، پھر وہ ٹیم جیت گئی تو وہ لے گئی، وہ جیت گئی تو وہ لے گئی، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ اس لیے یہ بہت ساری صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ماحول میں رائج ہیں، اور جن کے دور رس نقصانات ہیں، لیکن وہ نقصانات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ انشاءاللہ ان پر تھوڑی بات بھی کریں گے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں جیسے شراب حلال تھی، اسی طرح قمار، جوا، یہ بھی چیزیں ابھی منع نہیں ہوئی تھی۔ پھر ان آیات کے آنے کے بعد ان سے منع کیا گیا۔ چنانچہ جس وقت اسلام کی سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ رہے تھے، اس وقت دو سلطنتیں بڑے عروج پر تھیں، ان کا سورج اپنی دوپہر پہ تھا۔ ان میں سے ایک روم اور دوسری فارس۔ فارس کا مرکز ایران وغیرہ تھا، اور روم کا مرکز قسطنطنیہ اور ملک شام، یہ علاقے تھے، اور یہ دونوں بڑی سلطنتیں تھیں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں آپس میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں روم والے مغلوب ہو گئے۔ 21ویں پارے میں سورہ روم اسی نام سے ہے اور اسی واقعے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس پر مشرکین بڑے خوش ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ماننے والوں کو بہت زیادہ طعنے دینے لگ گئے۔ اور خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو رومی تھے یہ عیسائیوں کی سلطنت تھی، اور فارس یہ مشرکین کی سلطنت تھی، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو مکے کے مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، ہار گئے ہیں، اور دوسری جو آپ کی نظر میں مشرک ہیں وہ جیت گئے ہیں، تو بہت جلد آپ بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں اور ہم مشرک ہیں، تو ہم آپ لوگوں پر غالب آ جائیں گے، آپ سے جیت جائیں گے۔ اس سے وہ اپنی طرف سے ایک نیک فال نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اللہ رب العزت نے سورہ روم کی ابتدائی آیات کو نازل کیا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ اگرچہ روم والے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن فی بضع سنین، چند سالوں میں وہ غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ وہ غالب آ گئے۔ تو بضع سنین جب یہ لفظ بولے تو مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگا لی کہ اگر چند سالوں میں جیت گئے روم والے تو ہم آپ کو 100 اونٹ دیں گے، اگر نہ جیتے تو پھر آپ ہمیں 100 اونٹ دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔
بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور ادھر روم والے غالب آئے، عین وہ وقت تھا جب بدر میں مسلمان جیت کے ہٹے، تو اسی وقت روم سے خبر آئی کہ روم والوں نے فارس والوں کو شکست دے دی ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کے لیے دو خوشیاں جمع ہو گئیں، ایک تو ان کو بہت بڑی کامیابی ملی، دوسری طرف روم جو اہل کتاب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور مسئلت یہ تھی کہ یہ دو بڑی طاقتیں اللہ نے آپس میں دو دفعہ ٹکرا کر کمزور کی تاکہ مسلمانوں کو اپنی سلطنت پھیلانے میں سہولت رہے، تو وہ سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا بھی فرمائی اور اس سے مسلمانوں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ میں 100 اونٹ لے کر آیا ہوں، تو آپ نے خوشی کا تو اظہار فرمایا لیکن استعمال کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ ان کو صدقہ کر دو۔ تو جب قمار کی حرمت آ گئی تو قمار سے حاصل ہونے والے مال کو آپ نے استعمال کی اجازت نہیں دی، حالانکہ یہ بڑا تنگ حالی کا زمانہ تھا، مشکل کا زمانہ تھا۔ تو اسی طرح میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحابہ کرام کو بھی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عین ان موقعوں پر جب کہ وہ چیزیں حلال تھیں لیکن آنے والے وقت میں حرام ہو سکتی تھیں، ان سے بھی محفوظ رکھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جو باقاعدہ عملاً حرام ہو گئی ہیں کم سے کم ان سے تو محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔